الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کو جناب سید نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ جناب معصوم کونین کے واسطے سے ہم لوگوں کی شفاعت ہو اور دنیا میں تمام ائمہ طاہرین خاص طور سے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل ہو. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات آیت تطہیر کے سلسلے میں کافی کچھ سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں. ظاہر قرآن تو کوئی نیا نازل ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسلام کی تاریخ میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. بہرحال معلومات کے اعتبار سے ترجمہ آیات تطہیر کا یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے، یرید اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے یذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے رجس اور پلیدگی کو دور رکھے. رجس اور پلیدگی یعنی نہیں کہ پاک کیا ہے، اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. دیکھیں اردو میں جو ہے بہت کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے نزاکت ہے، معنی میں تبدیلی. اگر آپ کہہ دیں کہ پاک کرے تو اس کا مطلب یہ پہلے نجس تھا تو پھر پاک کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ کہے کہ پاک رکھے، اس کا مطلب یہ پاک ہیں، ان کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو پاک کرنا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آئے مبارکہ کے سلسلے میں یہ بھی مشہور ہے اور سب نے اس کا اقرار کیا ہے. تو آج ہم ایک نئی چیز آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہیں گے. پہلے یہ بات سن لیجئے جو ہمارے ہاں مسلم الثبوت ہے شیعان حیدر کریار کے درمیان اور تقریباً اکثریت سے کچھ کم سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ آیت تطہیر پنجتر پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور وہ پوری حدیث قصہ واقف ہے آپ حضرات، اس کو تفصیل نہیں بیان کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو میں آپ کو نئی بات کہنا چاہتا، اکرمہ نے ان لوگوں کو شبہے میں ڈال دیا ہے، اور وہ اس طرح کے شبہے میں ڈالا ہے کہ یہ آیت تطہیر اس میں بھی خواتین بھی ہیں، اور صرف جناب فاطمہ زہرا نہیں ہے، یا پنجتر پاک صرف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے. اب وہ اکرمہ پہ پوری بحث چلی ہے. جو ادھر آخری دنوں میں کچھ مختلف کتابوں کی چھان بین کرنی پڑی ہے، یعنی واقعی سب کو معلوم ہے کہ جو حکومت چاہتی تھی اس نے اپنے حق میں بیان دلوایا، اپنے حق میں لوگوں سے کہلوایا، اور اس میں بڑے سے بڑے جو ہے ظاہر ہے کہ اب جہاں پر کعب ابن یہودی جو ہے کعب الاحبار جیسا آ کے گھڑی گھڑی حدیثوں کو آ کے پڑھے تو اس اسلام کا کیا ہوگا. یا ابو ہریرہ جیسے لوگ آ کر کے حدیث کو گڑھیں اور اس کے بعد سے اس کا بیان ہو، تو پھر ان احادیث کا، ان تاریخ کا جو خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ خواتین رسول اللہ کی بیویاں داخل ہیں، جبکہ آپ پوری تاریخ چھان ڈالیے کہیں بھی بیویوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. کم از کم کوئی چیز جس کے شان میں نازل ہو وہ تو خود کہے.
لیکن کہیں بھی بیویوں نے، نہ حفصہ نے کہا، نہ عائشہ نے کہا، نہ جناب ام سلمہ نے کہا، اور باقی جتنی بھی ازواج ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا۔ اب پیغمبر اسلام کا جو وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل نماز سے پہلے اور نماز کے بعد آ کے دروازوں کے بازو کو پکڑ کر کے، اور آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس طریقے پیغمبر سے خود ثابت ہے۔ 6 مہینے کی مدت، آپ سوچو کہ کوئی بھی 6 مہینے کی مدت معمولی نہیں ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اس کام کو شروع کیا ہو تاکہ لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنے کانوں سے سن لیں کہ کس کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی چنانچہ غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے اسی لیے علی کو اٹھا کے دکھا کے، تاکہ آدمی کان سے بھی سنے، آنکھ سے بھی دیکھے، اور اس کے بعد بیعت کے لیے ہاتھ بھی بڑھا کر کے بیعت بھی کرائی گئی، اس کے بعد بھی دنیا نے چھوڑ دیا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کا طریقہ تھا جو آپ نے 6 مہینے کیا تھا۔ اب پیغمبر اسلام کی جو چند حدیثیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ ان صحابہ کا نام جنہوں نے اس روایت کو کیا ہے، اس لیے میں کتاب لائی، حافظہ ہمارا کمزور ہے، تو جن لوگوں نے آیت تطہیر کو اہل بیت کے بارے میں یعنی 5 تن پاک کے بارے میں کہا ہے، اور ان سب کا حوالہ ہے، جس میں سعد ابن وقاص، انس ابن مالک، ابن عباس، ابو سعید خدری، عمر ابن ابی سلمہ، واثلہ ابن اسقا، عبداللہ ابن جعفر، ابو حمرہ ہلال، عائشہ ام سلمہ، ابو ہریرہ، معقل ابن یسار، ابو طفیل، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو برز اسلمی، مقداد ابن اسود، اور اتفاق سے اس میں ابو طفیل کا بھی نام ہے۔ یہ بھی ہمیشہ یہ بات چیزیں ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے آخری صحابی جس کا انتقال ہوا ہے وہ ابو طفیل ہے، یعنی بالکل سب مر چکے تھے، یعنی جتنے بھی صحابی تھے سب مر چکے تھے، آخری جو شخص مرا ہے جو صحابی تھے، اور بہرحال ہمارے یہاں ہمارے حدیثوں میں بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے، تو ابو طفیل تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو نئی چیزیں، اور اس لحاظ سے کہ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جن کا انتقال ہوا ہے ابو طفیل 13، یہ جو ہے محمد و آل محمد صلوات سعد ابن وقاص کے انتقال کے لیے 54 یا 55 ہجری لکھا ہوا ہے، انس ابن مالک کے انتقال کے لیے 93 لکھا ہوا ہے، عبداللہ ابن عباس 68، ابو سعید خدری 74، ابو ابن سلمہ 83۔ اب یہ سب ہسٹری ساری بیان کرنے والی نہیں، چونکہ یہ علامہ امینی ہمارے مذہب کے بہت بڑے لکھنے والے آخری دنوں میں گزرے ہیں، جن کا اکثر نام آتا ہے الغدیر کے حوالے سے، ان کی یہ کتاب ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ جملے جو سنیے گا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ مسجد تشریف لے جانے سے پہلے اور مسجد آنے سے پہلے یہ جملے کہا کرتے تھے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ 6 مہینے کی مدت تھی۔ اس کے بعد آیت تطہیر کا یعنی کبھی بھی عورتوں نے یہ ذکر نہیں کیا۔ آج سنیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خطبہ، ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ ایک صاحب کوئی پانی لے لے تو شکریہ ہوگا ان کا۔ تو جناب امام حسن علیہ السلام جس وقت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد آپ جب برسرے یعنی اقتدار امامت ہوئے ہیں، تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے اس کا ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے۔ لوگو، تم نے ایسی ذات کو کھو دیا کہ اولین و آخرین میں نہ تو کوئی اس کے مرتبے سے آگے بڑھا اور نہ ہی اس تک پہنچا۔ یہی وہ ذات تھی جس کے ہاتھوں میں پیغمبر نے اپنا علم دیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ میدان جنگ میں جبرائیل داہنی طرف سے اور میکائیل بائیں طرف سے اس کے ہمراہ جنگ کرتے تھے۔ اس وقت تک وہ جنگ سے واپس نہیں آتے تھے جب تک کامیابی قدم نہ چوم لے۔ خدا نے اس شب میں اس کی قبض روح کی، یعنی یہ 21 رمضان، جس میں وسیع موسیٰ کی قبض روح ہوئی تھی، اور عیسیٰ ابن مریم کو فلک چہارم پر اٹھایا گیا۔ ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے
جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے، میں حسن ابن محمد ہوں۔ پھر اس تلاوت کی آیت ارشاد فرمائی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی یہ فرمایا کہ میں پیغمبر کا فرزند ہوں جو رحمت الہی کی بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا تھا، وہی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا تھا۔ میں فرزند سراج منیر ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں اس خاندان سے ہوں جس سے نجاستوں کو دور، طبعی خطبے کی طرف اشارہ میں نے کیا تھا، یہ دیکھیے آخر میں لا رہے ہیں، میں اس خاندان سے ہوں جس سے نجاستوں کو دور رکھنے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کی خدا نے ضمانت لی ہے۔ یہی یرید اللہ لیذھب۔ تو امام حسن علیہ السلام جس وقت میں امام علی کی شہادت ہوئی اور آپ نے پہلا خطبہ دیا تو اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس آیت اخیر کو گویا سند بناتے ہیں کہ میں اس خاندان سے ہوں جس سے نجاستوں کو دور رکھنے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کی خدا نے ضمانت لی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں اس خانوادے سے ہوں جس کی محبت و ولایت خدا نے سب پر فرض کی ہے۔ ہم ہی اہل بیت کی شان میں خدا نے پیغمبر پر یہ آیت نازل فرمائی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں معراج کی رات میں گیا اور ہر جگہ کی میں سیر کر رہا تھا تو میں جب پہنچا عرش پر اور عرش کے ساق پر، یعنی وہ جو پایا ہے عرش کا، اس ساق کے اوپر لکھا ہوا تھا اور وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، علی محبوب خدا ہیں، فاطمہ و حسن حسین برگزیدان خدا میں سے ہیں، ان کی دشمنی رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ سب چیزیں میں نے اکٹھا کی تاکہ آپ سنیے اور فضائل سنیے۔ ابھی 19 فضائل میں لا رہا ہوں، کاش کر کے وقت ساتھ دے دے، بہرحال کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہے۔ اچھا، اگلا موضوع جو ہے فاطمہ جو ہے وہ راہ ہدایت ہیں۔ مولا علی کے لیے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا صراط مستقیم، یعنی مولا علی جو ہیں صراط مستقیم ہے، اللہ کا وہ سیدھا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ علی کا راستہ ہے، ظاہر پنجتن پاک کا ہے۔ تو یہ اس میں جناب پیغمبر اسلام سے ایک یہودی نے پوچھا، بڑا ہی یعنی باقی یہ سننے والا واقعہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہودی آیا اور اس نے جناب پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اے پیغمبر، نام تو لیا اس نے محمد کہا لیکن میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، اے پیغمبر آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ اس نے ظاہر ہے کوئی یہودی تھا، موسیٰ کا ماننے والا اعلیٰ نبی علیہ السلام۔ تو اس وقت میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی، جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو یہ سن لے کہ جب آدم سے ترک اولا ہوا اور ان کو اس بات کی شرمندگی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا خدایا بحق محمد و آل محمد میرے گناہ کو معاف کر دے۔ خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ نوح کو جب کشتی سے ڈوبنے کا خوف ہوا تو انہوں نے دعا کی بار الہ بحق محمد و آل محمد مجھے ڈوبنے سے بچا لے۔ اس کے بعد ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے فرمایا معبودہ بحق محمد و آل محمد مجھے آگ سے نجات دلا، تو وہاں پر اللہ نے ان کو نجات دی۔ اب سنیے جو اس یہودی نے پوچھا تھا، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جب عصا کو زمین پر ڈال دیا اور اژدہا بن گیا تو وہ ڈرنے لگے، خدا بند عالم بحق محمد و آل محمد مجھے اس اژدہے سے محفوظ رکھ۔ تو آواز آئی موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے ہی قبضے میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس یہودی سے کہا کہ اگر موسیٰ یہ بڑی توجہ کے سنیے، موسیٰ اگر اس زمانے میں ہوتے اور میری نبوت کا اقرار نہ کرتے تو ان کی نبوت کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ کہ یعنی موسیٰ کو پر لازم تھا، سارے انبیاء پر لازم تھا کہ ہمارے پیغمبر کی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں، سنیے اے یہودی، مہدی میری ذریت میں سے ہے اور جب وہ خروج کریں گے تو عیسیٰ ان کی مدد کے لیے آئیں گے اور مہدی کو آگے بڑھائیں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ پنجتن پاک کے ساتھ ہر جگہ نام جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اور ایک حدیث ہم نے پڑھی آج ہی کہ جس طرح پیغمبر اسلام سب سے پہلے خلق ہوئے ہیں
اسی طرح علی و فاطمہ و حسن اور حسین بھی پیغمبر کے ساتھ خلق ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے. یہ حدیثیں ہمارے اور ایمان کو، ہمارے اور آپ کے ایمان کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتی ہیں. اب آئیے وہی حدیث ہے کہ میں لولا کا یا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض. اے علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. اب یہاں پر جو ولایت کی بات ہے وہ آپ سن لیجئے کہ آپ کے خدمت میں جو میں عرض کروں کہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رکن لعلی. یہ حدیث میں ہے وہ جملہ، میں الفاظ کو چھوڑ کر کے جلدی پڑھ رہا ہوں. جس طرح کہ علی فاطمہ کے لیے رکن تھے، رکن یعنی تکیہ گاہ، جس پر آدمی کا اعتماد ہو، جس پر بھروسہ ہو، جس پر آدمی ٹھہر سکے. تو بس علی کے لیے رسول رکن تھے اور فاطمہ علی کے لیے. اور اسی لیے تو پہلی رات کی دلہن سے رسول اللہ نے جب پوچھا تو کیا کہا تھا؟ عون فی طاعت اللہ. رسول نے پوچھا بیٹی تم نے کیسا پایا علی کو؟ تو فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ وہ ہمارے لیے مددگار ہیں. علی نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے مددگار ہیں. عون کہتے ہیں مددگار. تو یہاں پر جو ہے مسئلہ جو ہے وہی ہے. اب آپ دیکھیے جو کفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب علی کو کفو ملا، اور اس کے بعد جو خطبہ پڑھا ہے ایک طرف سے جناب پیغمبر خدا نے، دوسری طرف جناب جبرائیل نے. تفصیلات چھوڑتے ہوئے اب آئیے پھر وہی فاطمہ. میں نے اس 3 ہفتے میں تمام چیزیں آپ خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کو عرض کیا تھا، اور دروازے کے بند ہونے کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ تفصیل ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاک ہونے اور دوسرے لوگوں کے اندر نہ آنے کے. جس وقت میں آ کر کے لوگوں نے شکایت کی تو آپ نے فاطمہ بطول ہے. بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول جس کو ماہانہ طہارت کے سلسلے میں مسئلہ ہوتا ہے. کہا اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہماری کنیز فاطمہ ہمیشہ محراب عبادت میں رہے اور کبھی اس کو یہ مسئلہ نہ آنے پائے کہ ہماری عبادت سے وہ محروم ہو سکے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہاں پر ایک حدیث سنیے جو بڑی اہم ہے کہ کہتے ہیں قد بینت لکم الاسماء ان لا تضلوا. ہم نے دیکھو سارے نام بتا دیے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہو. جس وقت میں مسجد میں داخلے کی بات تھی اور ہر آدمی اعتراض کر رہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیے، چھوٹی سی کھڑکی کھول لیں. کوئی خوخا کہہ رہا تھا، کوئی جھروکا کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے ہیں جو مسجد میں آ سکتے ہیں، اور یہ بتا دیا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تاکہ تم گمراہ نہ ہو. صلوات بر محمد. اور وہ حدیث سب سے اہم ہے، پھر میں تکرار کر رہا ہوں، جو پچھلے ایام فاطمیہ میں پڑھی گئی تھی کہ جس وقت پیغمبر اسلام تشریف لے گئے معراج میں تو وہاں پر ایک سیب آپ کو دیا گیا اور پیغمبر اسلام نے اس کا تناول فرمایا، اور اس کے بعد سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک ٹھہرا. اور جناب فاطمہ کے لیے فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بہشت کی خوشبو چاہتا ہوں، جس وقت میں خوشبو چاہتا ہوں کہ بہشت کی مجھے ملے تو میں فاطمہ کا بوسہ لے لیا کرتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ اسی سیب کے درخت سے پیدا ہوئی مخلوق ہے. اب یہاں پر جناب عائشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جب میں شب معراج آسمان پر گیا تو جبریل مجھے بہشت میں لے گئے اور ایک سیب دیا، میں نے اسے کھایا اور میرے صلب میں نور و نطفہ بنا اور وہی رحم ختیجہ میں منتقل ہوا جس سے فاطمہ پیدا ہوئی. لہٰذا جب بھی میں مشتاق بہشت ہوتا ہوں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں، وہ زنان عالم کے لیے حوریے بہشت ہیں. صلوات و محمد و آل محمد. جناب فاطمہ کے فضائل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ اپنی ماں سے بات کرتی تھی. یہ کوئی بچہ آج تک نہیں کر سکا ہے جو اپنی ماں کے انس کا ہو سبب، یعنی وہ مانوس ہو.
جس وقت پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے اور جناب خدیجہ بات کر رہی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خدیجہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ کہا اس بچے سے بات کر رہی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے اور یہ ہمارے انس کا پیار کا سبب ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ بیٹی ہے، مبارک ہو تم کو جس کی نسل سے 11 اولاد ہوں گے اور آخری مہدی ہوگا جو آ کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جناب خدیجہ نے کہا تو آپ کو بھی مبارک ہو ایسی بیٹی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اب اس میں بھی ایک تفصیل ہے جو عائشہ سے خطاب کیا کہ اے حمیرہ ان کو کہتے تھے کہ میں گیا، اور اس طرح پوری ایک تفسیر اس میں آئی ہوئی ہے۔ اب وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، محدث دال کو زبر کے ساتھ، محدث نہیں، محدث جو ہے جو حدیث کا مثلا راوی ہو، مثلا جو محدثین کہا جاتا ہے، محدث کی جو محدث، لیکن محدث جس سے بات کی جائے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے محدثہ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ مشہور ہے کہ بعد پیغمبر ملائکہ آپ سے بات کرتے تھے اور جبریل آ کے کہتے وقنتی وسجدی ورکعی کما رکعت وسجدت مریم، آگے کہتے تھے کہ اے فاطمہ بنت پیغمبر آپ بھی رکوع کیجئے، سجدے میں جائیے اور رکوع کیجئے اسی طرح جس طرح کہ مریم کے لیے کہا جاتا ہے لقد اصطفیناک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح آپ کو مصطفیٰ یعنی منتخب کیا ہے جیسے مریم کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن آپ سیدہ نساء العالمین ہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محدثہ اسی کے تھا۔ اب وہ آپ آئیے جو صحف جناب فاطمہ کے لیے مشہور ہے، مصحف جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جبریل جناب فاطمہ سے کہتے تھے اور وہاں پر مولا کائنات املا یعنی اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ مصحف دست مبارک ہے، امام علی علیہ السلام سے ہے جو ہمارے امام کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے اللہ یاری کی بات سنی، خدا بہرحال نام نہ لوں میں کسی طرح، لیکن اور دوسری چیزوں بعض چیزیں تو بہت اچھی کہتا ہے لیکن کئی جگہوں پر مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ وہ 51% یا آپ کہہ لیں کہ 60% بہرحال گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں سنیمے سے چونکہ خریدا ہوا آدمی ہے امریکہ کا اور وہاں بیٹھا ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے جو جتنے بھی جو اپنے جو ہے ملنگ لوگ ہیں ان کا بھی ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے، اور جو برادران اہل سنت خاص طور سے جو فدق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا مولا علی کے لیے کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو، سب کو جو ہے پانی پلا دیا ہے، کوئی آدمی اس کے مقابلے میں جو ہے ٹھہرنے نہیں تیار۔ خیر، تو جناب فاطمہ جو ہے محدثہ ہیں اس لحاظ سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 منصب ہیں اللہ کے، نبوت، امامت اور رسالت، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی منصب چونکہ یہ منسوب تھا اور یہ مصلحت خدا کہ یہ مرد سے ہی منسوب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرے اور فضائل جو دیے جس میں سے عصمت سب سے اہم ہے، اور حدیث کا بیان کرنا، محدثہ ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ عصمت کے لیے مباہلہ والی بات سب سے اہم آپ کی خدمت میں کہ جس طرح آیت تھی اسی طرح اللہ کے رسول نے ترتیب رکھا ہے۔ اب نانا میں خود اور دونوں بیٹے آگے ہیں، نساءنا بیچ میں ہے اور انفسنا آخر میں ہے۔ یہ عصمت کا مرحلہ ہے کہ جہاں بھی قدم مبارک حضرت زہرا ہوں وہ اس پر کوئی غیر قدم نہ پڑے، علی آ کر کے اس قدم کے نشان مٹا دیں، یعنی گویا نبوت اور امامت کے درمیان عصمت چل رہی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں، یہ 19 فضائل ہیں، اگر سب نہیں تو 2-4 تو میں آپ کی خدمت میں عرض ہی کر دوں گا۔ 40 منقبتیں ہیں جس میں علامہ امینی نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کی خلقت اپنے والد، شوہر اور فرزندوں کی طرح سب سے پہلے ہوئی، یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ جناب فاطمہ کی خلقت عظمت الہی کے نور سے ہوئی، اور یہ نور اس نور کا ثلث ہے جس سے پیغمبر اسلام اور علی مرتضیٰ خلقت ان کی خلقت ہوئی۔ جناب فاطمہ کی خلقت اپنے باپ، اپنے شوہر اور بیٹوں کی طرح آسمان و زمین، جنت و جہنم، عرش و کرسی، ملائکہ اور جن و انس کی خلقت کا سبب ہوئی،
اور اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے تو انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، ملک الموت، آسمان و زمین، نور و نار، بہشت و دوزخ اور دیگر مخلوقات کی خلقت نہ ہوتی۔ پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام کی طرح جناب فاطمہ کا بھی نام خدا نے رکھا، یعنی یہ الگ سے فضیلت ہے کہ اس میں فاطمہ بھی جناب احدیت رب نے رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت علی اور حسنین علیہ السلام کی طرح جناب فاطمہ کے نام بھی اسم الہی سے مشتق ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ نہ سمجھیے گا۔ بات یہ کہ ایک نام رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ نام خدا سے نام کا نکلنا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت علی اور حسنین علیہ السلام کی طرح جناب فاطمہ کا نام بھی انبیاء نے، ان کے نام سے انبیاء نے توسل کیا تھا، اور آپ پر ایمان نجات کا باعث اور آپ پر ایمان نہ لانا ہلاکت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت علی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی طرح جناب فاطمہ کا نام در جنت اور ساق عرش پر لکھا ہوا ہے۔ یمین عرش پر پیغمبر اسلام حضرت علی اور حسنین علیہ السلام کی طرح آپ کا نورانی سایہ اور جنت پر آپ کی تصویر ہے۔ ایک بات اور میں بھول گیا بتانا، پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی اور انہیں بہشت کو ادھر ادھر دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں ہے، تو پوچھا کہ خدایا کیا ہماری جیسی مخلوق کوئی اور آپ نے بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو پھر ان کو بہشت کی سیر دکھائی گئی، اور وہاں پر جب انہوں نے 5 نورانی اسما کو دیکھا تو کہا کہ یہ مخلوق ہم جیسے ہیں۔ تو خطاب ہوا، اے آدم، یہ کبھی تم سوچنا بھی نہیں کہ یہ تمہارے جیسے ہیں، یہ تمہاری پیدائش کے بہت کئی ہزار سال پہلے پیدا کیے گئے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اب اس میں تفصیل سے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مسجد کا واقعہ، اور پھر ان کے پاک و پاکیزہ رہنے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے معصوم ہونے کا، یہ سب تفصیل ہے، اور ان کی ترتیب وار ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات جو ہے ولی اللہ ہونے کی، کہ جس طرح ہمارے 12 امام ولی اللہ ہیں، اسی طرح ولیت اللہ، چونکہ مؤنث میں ولیہ کہا جائے گا۔ آپ لوگ اگر کسی بیٹی کا نام رکھیں ولیہ، سنا ہے میں نے کسی کے بیٹی کا نام ہے شاید ولیہ، تو ولیت اللہ۔ تو گویا اس میں ایک بات جو جناب علامہ امینی نے لکھی ہے کہ ان کی ولایت مشہور تھی، جو آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اکثر، کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عرضنا علی السماء والارض، آسمان اور زمین پر امانت کو پیش کیا، فابینا، تو ان لوگوں نے اس کو اپنے اوپر لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ابینا جو ہے وہ اصل کیا تھا؟ یہ ولایت 14 معصومین تھی، جس کو نہ آسمان اٹھا سکا نہ زمین اٹھا سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت جیسی اہم صفت کو اور اس ایسے موضوع کو 14 معصومین سے منسوب کیا کہ یہ ولایت کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد اور اگلی صفت کی جس طرح پیغمبر اسلام علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کے ولادت کے وقت میں پورا مدینہ منور ہوا تھا، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت بھی مدینہ منور ہوا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ صلوات پڑھ دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ ولادت کی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اتوار کی وجہ سے ہم لوگ تاریخوں کو اس طرف لے آتے، اگرچہ 3 تاریخ شاید بدھ کا دن تھا، جس دن 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے، کوئی بات نہیں، ہفتہ ہے۔ اور تو پوری دنیا میں ایام فاطمیہ سے لے کر کے ولادت تک کی تاریخیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اب منائی جا رہی ہے، اور اسی طرح ہر جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو، میں آپ سے گزارش کروں گا اور واقعے کو بھی میں آپ سے کروں گا، دوہرا بھی دوں گا، وہ آغا کراتی کا واقعہ جو توسل کے بارے میں شدت سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا، کوئی توسل کامیاب نہ ہو، آپ جناب سیدہ سے توسل کیجیے۔ اور جناب آغا کراتی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیسے امام رضا علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کروں، تو میں نے جا کر کے زری کے پاس 100 مرتبہ کہا، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ جب میں 100 مرتبہ فاطمہ کا نام لوں گا تو امام رضا علیہ السلام اپنی ماں، اپنی جدہ کو
بہرحال سوچ کر کے ایک توجہ ہماری طرف کریں گے. یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مرتبے کو نہ کوئی جان سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ جان سکے گا. ظاہر ہے کہ جب ہمارے چہاردہ معصومین کو انبیاء اور مرسلین نہیں جان سکے تو پھر کون جان سکا؟ صلوات پڑھ دیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کوئی بات یہ نہیں ہے اس لیے کہ کوئی فضائل میں کوئی مبالغہ آرائی کی بات ہے، لیکن بعض علماء نے اس بات کو لکھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ علم کے لحاظ سے مولائے کائنات جو سب سے افضل تھے، اگر کفو سے کفو کو ملا لیا جائے تو خطبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہج البلاغہ سے کم نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس خطبے کے اندر توحید و رسالت اور قبل از اسلام کے واقعے کو بیان کر کے اس کے بعد پیغمبر اسلام کے آنے کو اور پھر تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد پھر موضوع فدق کا چھیڑا ہے، وہاں پہ قرآن کی آیات سے استدلال کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی مہاجر و انصار کے بیچ میں کہا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مہاجر و انصار کی عورتوں کے درمیان میں خطبہ دیا. یہ پوری ایک تفصیل ہے جو علمی اعتبار سے اگر اس کو پڑھے اور تجزیہ کرے. اب تو اردو میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ آ چکا ہے، انگلش میں بھی موجود ہے. تو آپ حضرات کوشش کریں کہ ان علمی خزانوں کو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات اٹھائیں گے. کیونکہ میری 6 بجے میٹنگ ہے، اس لیے میں یہاں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ حضرات سے صرف ایک بات گزارش کروں گا کہ جو بیوی اتنی عظیم الشان ہے ان کی بعض چیزوں کو کتنا پوشیدہ رکھا گیا. من جملہ ان کے تاریخ شہادت بھی یا 75 دن کی روایت ہے یا 95. یہ بھی ایک مصلحت خدا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے میں ہر سال پڑھتا ہوں 570 اور 530 کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد قبر مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ہو سکتا ہے کہ ریاض الجنہ میں ہو. جو حضرات جا چکے ہیں انہوں نے ثواب آخر حاصل کیا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں تو انشاءاللہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے آپ زیارت حضرت زہرا ضرور پڑھیں. ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ. ایک تو یہ ہے گھر جو سامنے وہ چھوٹا سا دروازہ اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے سے دروازہ کھلتا ہے، وہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہے. اس میں بھی وہاں پر بیٹھ کر خاموشی سے ساتھ ایسا پڑھیے پتہ نہ چل سکے، وہاں پہ شرطے آ جاتے ہیں. اور پھر جنت البقیع. یہ ائمہ اطہار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں ہے. لیکن بہرحال ہمیں توسل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، قبر ملے یا نہ ملے. لیکن وہ واقعہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سید مرشی نجفی کے والد نے جو چلا کیا تھا اور جواب میں آیا تھا علیکم بفاطمہ فی قم المقدسہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کریں تو آپ قم جائیں اور وہاں پر میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کریں. تو یہ بہرحال چند چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کریں. اور وہاں پر بھی یہ جملہ ہے زیارت میں جناب معصومہ کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ آپ ہمارے لیے شفاعت کیجیے. یعنی یہ زیارت کا جملہ ہے جو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. آئیے ہم سب مل کر کے ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ تناول محضر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. اس میں اگر کوئی کمی ہوئی ہو پروردگارہ اسے معاف فرما. بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہم لوگوں کو اور زیارت مدینہ منورہ کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد سارے بچے تمام جوانوں کو شر شیطان اور شر فساد سے محفوظ فرما. خواتین کو حجاب، نماز، پابندی دین کی توفیق عطا فرما. ہماری عورتوں کو عفت و عصمت کی توفیق عطا فرما. جوانوں کو پروردگارہ بحق محمد و عالم الدین اور فرمان قرآن اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے. بحق محمد و آل محمد
امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین